السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت کہ مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان کہ آیا تطہیر سے ظاہر ہے بہت اچھے، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل جاتے نہیں کہ قدر والے جانتے ہیں عز و شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والے جانتے، واہ واہ واہ، ہر کوئی نہیں، قدر والے ہائے ہائے ہائے، کیا بات، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سر جھکانا، سر کٹانا، گھر لٹانا، کیا بات ہے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل اہل بیت، واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت جان عالم ہو فدا ہائے ہائے ہائے، اے خاندان اہل بیت۔ اللہ اللہ، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ،
اسٹیج پر جلوہ افروز علماء ذوی احترام، محترم و مکرم سامعین کرام، یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم خاندان اہل بیت کے فیض اور برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بڑی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب تم کہہ دو، قل تم کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں جو میں نے تمہیں دیا اس کے بدلے میں، کچھ اجر نہیں چاہیے۔ اب ذرا سوچنا یہ ہے کہ محبوب نے ہمیں دیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے محبوب تم کہہ دو، اپنے امتیوں سے کہہ دو میں تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا۔ بدلہ کس چیز کا؟ پہلے یہی تو سمجھنا چاہیے کہ بدلہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے بدلہ نہیں چاہیے، تو بدلہ کس چیز کا؟ میں آسان لفظوں میں بتا دوں بدلہ اس چیز کا کہ محبوب نے ہمیں انسان بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ۔ ہمیں یہ دیکھیں، آپ ذہن میں رکھیں، میں نے تو ابھی ایک لفظ انسان ہی کہا ہے، لیکن حبیب نے صرف انسان نہیں بلکہ مومن مسلمان بنا دیا۔ قسمت کی بات ہے یہ ہے۔ یہ دیکھیں بڑا مشہور ہے، جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، یہی تو تھا، دور کیا تھا؟ میں یہ نہیں کہتا انسان نہیں تھے، انسان تھے، انسانیت نہیں تھی، اور جب انسان میں انسانیت نہ ہو تو انسان کیسا؟ ہم بھی اگر کوئی بات نہ مانے تو ہم بھی کہتے ہیں یار انسان بن، ہم بھی کہتے ہیں انسان بن، تو اس وقت انسان تو تھے، انسانیت نہیں تھی، اور انسانیت ہوتی تو باپ اپنی بچی کو زندہ دفن نہ کرتا۔ حق ہے، انسانیت نہیں تھی، انسانیت ہوتی تو باپ، یہ بڑے مشہور واقعات ہیں جی، اس پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو میرے آقا تاجدار مدینہ نے پہلے انسان بنایا، یہی تو سکھایا کہ محبت کرو۔ تم جو کام کر رہے ہو، کھانا پینا سونا، یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی جانور کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو، مذکر ہو یا مؤنث، اسے بھی محبت ہوتی ہے، نر ہو یا مادہ، وہ بھی اپنے بچے سے محبت۔ تو میرے آقا نے درس یہی دیا، پہلے انسان بنو۔ 40 سال تک تو یہی درس دیتے رہے، انسان بنو انسان بنو۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے یہی درس، اور پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کہا اب انسان بن گئے تو میرے غلام بن جاؤ۔ بہت اچھے سید صاحب، بہت اچھے۔ ایک نکتہ دے رہا ہوں، جی سبحان اللہ، نبی کا غلام بننے کے لیے ضروری ہے پہلے انسان بنا جائے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، کیا بات ہے، اور جو غلام نہیں بنتے، کیا بات ہے، لاجواب لاجواب، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ غلام جو نہیں بنتے تو وہ ابھی انسان نہیں بنے، غلام کہاں سے بنے؟ بات ہے، حق ہے، پہلے انسان بننا، انسان جی، اور انسان کہتی اس کو ہے آپس میں محبت کے ساتھ رہے، اسی کا نام ہے
تو میرے آقا نے سب سے پہلے درس یہی دیا انسان بنو، اور پھر میرے آقا نے اعلان نبوت فرما کر کے کہا اب آ جاؤ غلام بنو۔ ابو بکر انسان بن گئے اور پھر نبی نے اعلان فرمایا تو آپ نے کہا میں آپ کا غلام بنوں گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن بتا دیں مقصد کیا؟ کیا بات ہے، اللہ اللہ، غلام بنوں گا مقصد؟ میرے آقا نے فرمایا مقصد یہی ہے بھلائی پھیلانا، برائی مٹانا۔ عمر بن فاروق کو لے، کیا بات ہے، بہت اچھے، سبحان اللہ، اور نہیں مقصد یہی بھلائی کو پھیلانا، برائی کو، برائی کا خاتمہ، کیا بات ہے، اور کوئی، اور یہی تو تھا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے جب اعلان فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو کلمہ کامیاب ہو جاؤ، میرے آقا تاجدار مدینہ نے کہا میرا مقصد یہی ہے بھلائی پھیلے، برائی مٹے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اب اللہ، جن کو برائیوں سے محبت تھی، جی برائیوں سے جن کو محبت تھی وہ ڈر گئے، کہا یہ تو بھلائی پھیلا رہا ہے، برائی کو مٹا رہا ہے، اور ہمارا کام ہے برائی کو پھیلانا، بھلائی کو مٹانا۔ ابو جہل جیسے نے کہا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں برائی پسند تھی اور میرا محبوب نکلا تھا برائی مٹانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، آپ نے جب اعلان فرمایا ایک بچہ اٹھا، آپ نے یہی کہا کہ بھائی ہے کوئی جو میرا ساتھ دے بھلائی پھیلانے، برائی مٹانے میں، ہے کوئی جو میرا ساتھ دے؟ یہ بچہ اٹھا ہے، اٹھنے والا کوئی اور نہیں مولا علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، وہ کوئی اور نہیں تھا مولا علی مشکل کشا ہے۔ عمر چھوٹی، وعدہ کر رہے ہیں مکے میں عمر کو نہ دیکھیں اور علی کو نہ دیکھیں، دیکھنا ہے کہ وعدہ کہاں پورا ہوا تو کربلا کے میدان کو دیکھیں۔ وعدہ علی نے مکے میں کیا تھا اور مکمل حسین کربلا میں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وعدہ کہاں ہوا تھا اور مکمل، یہی تو تھا نا۔ اس وقت ابو جہل تھا جس نے ہاتھ میں دامن اٹھایا تھا برائی کا، اور پھر یہ یزید تخت پہ بیٹھا تو اس کا بھی مقصد یہی تھا، یہی تو کہا تھا کہ میں وہی دور لاؤں گا جو دور نبی سے پہلے تھا۔ زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، جوا عام ہوگا۔ اس نے علم اٹھایا، اٹھا کر کے کہا اب برائیوں کا دور دورہ ہوگا، بھلائی کا خاتمہ ہوگا۔ جب حسین کو پتا چلا تو آپ نے کہا نبی کا نواسہ زندہ ہے اور یہ سر کٹا دے گا لیکن برائی کو پھیلنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب، صحیح صاحب، بہت خوب۔ لیکن آپ نے کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، یہی تو ہوا ہے۔ امام عالی مقام کا آخری وقت جب آیا، آپ کا سر کا کیا پیغام دے رہا؟ یہ سر پیغام یہی دے رہا ہے کہ یزید تو نکلا تھا برائی پھیلانے، بھلائی کو مٹانے، لیکن یاد رکھ یہ حسین ابن علی ہے، نبی کا نواسہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نواسہ، آج بھی درس دے رہا ہے کہ ظلم کرنے والا سامنے ہی کیوں نہ ہو، میدان جنگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب رب کی نماز ادا کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو حسین بن علی بھی اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی تو ہے واہ بھلائی۔ واہ واہ، دیکھیں میرے آقا تاجدار مدینہ نے یہی تو درس دیا، بھلائی پھیلانے، لیکن میں بیان وہی کروں گا جو میرا موضوع ہے۔ جی جی جی، یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے ہمیں کیا دیا، جی میں وہی بتا رہا تھا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے تو میرے آقا نے ہمیں انسان بنایا، انسان سے مسلمان۔ جی جی جی، ہمارا حال کیا تھا؟
जहन्नम के करीब, जन्नत से दूर थे। ये हमारा हाल था, शैतान के करीब, रहमान से दूर। अल्लाह के हबीब ने हमें जहन्नम से निकाल करके जन्नत में डाल दिया। मेरे आका ने शैतान से दूर कर दिया, रहमान से मिला दिया। कुरान हमें अता कर दिया, इस्लाम हमें अता कर दिया, नमाज हमें अता कर दी। और फिर मेरे आका ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज। सुभान अल्लाह। ये आप ध्यान में रखें, नमाज है, नमाज की मेराज। मेराज किसे कहते हैं? ये वाकया तो हमने बारहा सुने। मेरे आका ताजदार मदीना, जन्नत भी देखी उन्होंने, जहन्नम भी उन्होंने देखी, आसमान देखे। क्या ये मेराज? नहीं, ये नबी की मेराज नहीं थी, ये तो आसमानों की मेराज। ये किसी का नाम मेराज नहीं, मेराज कहते हैं उसी को जब महबूब ने अपने आंखों से रब का जलवा देखा। क्या बात है कि तो ये सारी उन चीजों की मेराज थी। आसमान पे गए तो आसमान की मेराज, मस्जिद अक्सा गए तो उसकी मेराज, जन्नत में गए तो ये उसकी मेराज। जाते गए, जाते रहे, मेराज पे चले गए। उन चीजों की मेराज हो रही है, नबी की अभी मेराज नहीं हुई। आखिर में नबी की मेराज हुई जब उन्होंने अपने माथे की आंखों से रब का जलवा देखा। सुभान अल्लाह। और ये शान है नबी की। 1,24,000 कमो बेश अंबिया रसूल आए। जी जी। हजरत आदम से पूछें, क्या अल्लाह को आपने देखा? पूछें आप हजरत आदम से, क्या आप पहले उनसे पूछें अल्लाह है? तो हजरत आदम कहेंगे हाँ है, तभी तो उसने मुझे बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। फिर पूछें आपने देखा? अब यही कहेंगे जन्नत में था फिर भी नहीं देखा, नहीं देखा। हजरत मूसा से पूछें क्या आपने देखा? आप भी यही कहेंगे देखने की कोशिश तो की थी लेकिन देख न पाए। यही तो रब ने फरमाया लन तरान, नहीं देख सकता। देखने की तमन्ना, आरज़ू, और मैंने कहा था रब देखूंगा, रब ने फरमाया हरगिज़ नहीं, लन तरानी। हजरत ईसा से पूछें, जवाब मिलेगा बेशक रब है, वही है जिसने मुझे बगैर बाप के पैदा फरमाया। देखा? सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछें, याकूब अलैहिस्सलाम से पूछें, हूद अलैहिस्सलाम से पूछें, अंबिया और मुरसलीन को पूछते जाएं, हर किसी का जवाब यही होगा रब है, देखा नहीं। अब जरा महबूब से पूछें, या रसूल अल्लाह अल्लाह है, जवाब मिलेगा हाँ। क्या आपने देखा? कुरान पढ़े, तुम तो देखने की बात करता है, कुरान तो कहता है महबूब रब के करीब था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेराज कहते ही उसी को है जिसमें रब का जलवा महबूब ने देखा। मेराज हमारे लिए क्या मेराज है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हमारे लिए मेराज, मेरे आका ताजदार मदीना ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिन। वहीं से तोहफा लेकर के आए हैं, ये मेराज है हमारी मेराज। अब ध्यान में रखें, मेराज उसी को कहते हैं जब रब का जलवा। मेरे आका ने ये मेराज रखी है वो इसीलिए कि बंदा जब नमाज में हो तो अपने रब को देख ले। हमारे ऐसे हमारे अमाल तो नहीं कि हम रब को देख ले। क्या बात है, बहुत अच्छे। देखने वालों ने देखा, देखने वालों ने, क्या मौला अली ने नहीं देखा? आप तो फरमाते हैं जब तक रब का जलवा न देखूं तो सजदा भी नहीं करता। बहुत खूब, बहुत खूब। मौला अली ने यही तो फरमाया जब तक अल्लाह का जलवा न देखूं मैं सजदा। तो देखने वालों ने देखा,
ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو تو دھیان اللہ کی طرف ہونا یہی چاہیے، اور اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ہم بھی رب کو دیکھ لیں۔ ہم دیکھ نہیں سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں نماز میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھتے وقت اتنا تو، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ وبائیں جو آتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے نماز نہ پڑھنا۔ آج بھی دیکھو اللہ کا مصطفیٰ کے غلاموں پہ کتنا کرم ہے، کتنا۔ یہ وبا اتنی پھیلی ہوئی ہے پھر بھی غلاموں کو ٹچ بھی نہیں کرتی۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی اللہ کو محبوب کی امت کا خیال ہے۔ جب یہی امت سجدہ کرے گی تو اللہ اس امت کو عروج بخشے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان محمودی، فیضان اکبری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عروج اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو بلندی، انسان یہی تو چاہتا ہے کہ میں بلند ہو جاؤں۔ بلند ہونا ہے تو اپنے آپ کو رب کے دربار میں گرا دے۔ رب کے دربار میں گرے گا تو پھر دنیاوی کسی دربار میں گرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس بات کی دلیل چاہیے تو اجمیر شریف چلے جائیں۔ کیا بات ہے، دلیل اگر چاہیے تو چلے جائیں اجمیر شریف۔ معین الدین چشتی جب اس سرزمین پہ آئے تھے کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو رب کے دربار میں گرا دیا، تو پھر کسی دنیا والے کے سامنے گرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پورا ملک غریب نواز کے قدموں میں گر گیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب سید صاحب، بہت خوب۔ نماز ہے نماز، جی بس اسی کو اپنا کام بنا لو کہ مجھے کام بس یہی کرنا ہے، نماز یہی کر لو، یہ ہوگا۔ اچھا یہاں ایک اور بات میں سمجھاتا ہوں، برا لگے تو معاف فرما دیں، کیونکہ یہ دور ہی کچھ ایسا ہے، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، جو حق ہے وہی بتا رہا ہوں۔ حق اور حق کہنے میں کبھی نہ شرمانا چاہیے اور نہ کسی سے ڈرنا چاہیے۔ بہت اچھے، برا لگے تو میں معافی مانگ رہا ہوں، معاف فرما دیں۔ دور ہی ایسا ہے، آپ کے کانوں تک یہ بات تو پہنچی ہوگی، ابھی بھی ایک فتنہ چل رہا ہے کچھ میں، ابھی بھی ایک فتنہ، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ بہت خوب۔ میں نماز کی میں نے بات کی کہ بھائی نماز پڑھ لو، اپنے آپ کو یہ بتاؤ کہ مجھے پڑھنی ہے صرف نماز۔ ہو سکتا ہے صبح آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ نماز تو شیطان نے بھی پڑھی تھی، دور ایسا ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں پڑھے؟ اللہ اللہ، یزید نے پڑھی تو ہم نہ پڑھے، یوں سوچنے جیسی بات ہے۔ نماز ہے کیا؟ میں نے بتایا مومن کی معراج۔ دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ کیا بات ہے، غلام ہو اور نبی کو ٹھنڈک نہ پہنچائے تو غلام کیسا؟ یہ آپ، اور ایک اور حدیث کا میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر بناتے ہیں، گھر، گھر کے اوپر چھت، چھت کے لیے ضروری ہے ستون ہو، ستون نہ ہو تو چھت نہیں رہے گی، گر جائے گی۔ تو میرے آقا نے مثال دے کر کے سمجھا دیا، کہا دین ہے، دین ایک چھت کی طرح ہے، اور اس دین کو رکھا گیا نماز پر ہے۔ اب اگر نماز قائم ہے تو دین قائم، اور اگر نماز چھوٹ گئی تو دین بھی چھوٹا۔
بہت اچھے بہت اچھے بہت حق ہے وعید تو یہاں تک آئی ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کافروں جیسا کام کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. آپ اندازہ فرما لیں. ایک سوال کا جواب دیں، کیا کافر نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. اچھا پاگل؟ نہیں. اچھا مردہ؟ نہیں. تو اب آپ اپنے آپ کو سوچیں، اللہ اللہ کیا ہم کافر ہیں؟ نہیں. کیا ہم پاگل ہیں؟ نہیں. کیا ہم مردہ ہیں؟ نماز تو وہ نہ پڑھے جو کافر ہو، وہ نہ پڑھے جو پاگل ہو، وہ نہ پڑھے جو مردہ ہو. نہ ہم کافر ہیں، نہ پاگل ہیں، نہ مردہ. تو پھر نماز کیوں نہیں؟ نماز ہے ضروری. کیا بات ہے، واہ. یہی تو درس دے گئے امام علی مقام. سجدہ وہ چاہتے ہیں تو دعا کر کے رکھ دیتے کہ بھائی میں دعا کر رہا ہوں، آپ دعا کر دینا. دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ جنت دے دے. نہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہاتھ کو زمین پہ رکھا، سر کو رکھ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر کے درس دے دیا. لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کو اپنا مقدر بنا لو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. حق ہے، ہر کام میں کامیابی ملے گی، نماز ہے تو. اور نماز نہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کچھ لوگ کہیں گے کہ شیطان نے اتنی پڑھی کیا کچھ کام آئی؟ یزید نے پڑھی کیا کام آئی؟ دیکھیں ہمیں نہ شیطان جیسی پڑھنی ہے نہ یزید جیسی. واہ 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 سبحان اللہ ہم بھی نماز ایسی پڑھیں جیسے حسین نے پڑھی. کیا بات ہے سبحان اللہ. ہم بھی تو ایسی پڑھیں جیسے. یزید کو کیوں دیکھتے ہو؟ دیکھنا ہی ہے تو حسین کو دیکھو. پورے ایک مہینے کا سفر ایک نماز قضا نہیں. واہ واہ واہ. ایک مہینے کا سفر ہے، ایک بھی نماز قضا نہیں. سفر کے بعد میدان کربلا میں ایک کے بعد ایک لاشیں اٹھا رہے ہیں، پھر بھی نماز کا وقت آیا تو سر سجدے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا سید ہمارا حال تو یہ ہے کچھ ہوا نہیں اور نماز قضا. جیسے ہی اللہ کی مصیبت آئی تو مسجدیں بھر گئی. اللہ اتنا ناراض ہوا کہ اللہ نے کہا دیا مسجد سے بھی نکال دو. اللہ کا کرم ہے، پھر بھی ہم لوگوں پہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے اپنے در کھول دیے. اگر نہ کھولے ہوتے تو سوچنے جیسی بات ہے مسجدوں کو آباد. عرض یہ کر رہا تھا اس بات پہ دھیان نہ دیں کہ شیطان نے پڑھی کیا کام آیا. اس بات پہ دھیان نہ دیں کہ یزید نے پڑھی. اگر کوئی یہ کہہ بھی دے تو آپ اسے اتنا کہہ دے کہ بھائی نہ ہم شیطان کے پیچھے جانے والے ہیں نہ یزید کے پیچھے چلنے والے ہیں. ہم چلیں گے تو مصطفیٰ کے قدموں پہ اور انہی کے قدموں پہ جنہوں نے دین کو بچایا ہے، اور بچانے والی ذات ہے امام حسین کی. سبحان اللہ سبحان سے اللہ. محبت کرنے والے، بہت خوب صحیح صاحب بہت خوب. انہی سے محبت. میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے حبیب نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، سب کچھ دیا. یہ بڑی بات ہے کہ مسلمان بنا دیا. یہ سب سے بڑی بات ہے، خوش قسمت ہیں ہم. ہمارے لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کنتم خیر اخرجت للناس. یہ ملا کہاں سے؟ صدقہ مصطفیٰ کا. بے شک. ہم میں کوئی کمال نہیں تھا. ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم میں کمال تھا، نہیں تھا. یہ کمال ہمیں جو ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا. اب میں اگر ایک ایک چیز گنوانے جاؤں تو وقت زیادہ لگے گا. مجھے بس ایک بات بتا دو، ساری چیزیں صدقہ کس کا ہے؟ تو اب طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ پانی صدقہ مصطفیٰ کا پینے کا طریقہ، یہ لباس صدقہ مصطفیٰ کا پہننے کا طریقہ، یہ زندگی صدقہ مصطفیٰ کا. تو اب بسر کرنے کا طریقہ. عقل دی ہے، عقل سوچیں. عقل بھی جواب دے گی نادان. جب زندگی صدقہ مصطفیٰ کا ہے تو پھر طریقہ یہودی کا نہیں، طریقہ بھی مصطفیٰ کا.
सुभान अल्लाह बहुत खूब सही साहब बहुत खूब मेरे आका ने सब कुछ दिया जी रब ने फरमाया उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए जी जी सब कुछ दिया इंसान नहीं थे इंसान बनाया इंसान में से मुसलमान में से साहिब ईमान हमारा काम तो ऐसा होना चाहिए कि खुद न थे राह पर औरों के आदी बन गए वाह 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 हमारा ऐसा हाल होना चाहिए जी साहबा इकराम जब कलमा नहीं पढ़ा था तो खुद राह पे नहीं थे और जैसे ही कलमा पढ़ लिया अब औरों को हिदायत देने वाले हिदायत करने वाले हिदायत का रास्ता बताने वाले हादी बन गए बता दिया रास्ते उस पे चले जो जन्नत की तरफ जाए न कि उस रास्ते पे जो जहन्नम की तरफ जाता हो दीवानों ने जब तक कलमा नहीं पढ़ा था तो जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारते थे और जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ा तब कह दिया जान भी मुस्तफा की अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं जी, करेंगे जी, मर्जी होगी मुस्तफा की क्या बात है क्या बात तारीख पढ़ ले तारीख जी एक दीवानों ने पक्का मकान बनाया था पक्का उस वक्त कच्चे थे और उन्होंने पक्के बनाए थे मेरे आका का गुजर हुआ जैसे ही नजर पड़ी तो कहा ये पक्का मकान किसने बनाया किसी बताने वाले ने बताया कि फलां साहबी ने बनाया है मेरे आका ने चेहरा फेर दिया और फिर मेरे आका ताजदार मदीना का ये अमल उस साहबी को पता चला जिसने वो मकान बनाया था उसने कहा मेरे नबी इस मकान को देख करके चेहरा फिरा दे ऐसे मकान की मुझे जरूरत नहीं जरूरत उस चीज की है जिससे नबी राजी जिससे नबी राजी अब नबी किससे राजी है जी वही आगे रब ने फरमा दिया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा मैंने सब कुछ दिया दीन दिया इस्लाम कुरान दिया रहमान दिया जन्नत दी जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया कैसे जिंदगी बसर की जाए सब कुछ बता दिया इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए देना है तो मेरे कराबतदारों की मोहब्बत उनसे मोहब्बत करो मेरे रिश्तेदार जो हैं उनसे मोहब्बत और उनसे मवद्दत करो मेरे आका ने कहा उन्हीं से मवद्दत करें उन्हीं में से एक नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ जमा हुए हैं तो ये मोहब्बत है और दुआ करें यही मोहब्बत मैदान महशर में हम सब की मगफिरत का जरिया बने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह देखें एक और बात बता दूं जी शायद इस खिताब के बाद न्याज है कोई ऐसे भी होंगे कि न्याज के लिए आए होंगे भाई ऐसे भी हैं जो चलो बैठे रहेंगे क्या है खाना आएगा तब खा लेंगे वरना अच्छी लगी तकरीर तो सुनेंगे नहीं लगी तो चले आएंगे फिर न्याज फिर भी उसके लिए खुशखबरी है अल्लाह उसे भी बख्श देगा सुभान अल्लाह बहुत खूब सही साहब बहुत खूब आया है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की न्याज ही खाने लेकिन यहाँ एक बात अर्ज करता चलता न्याज है तो उसका अदब भी जरूरी हम अहले सुन्नत व जमात उस चीज का अदब न्याज में कितनी बरकत है बता दो बताओ सुभान अल्लाह किसी गौसे आजम के गुलाम ने 11वीं मनाई और न्याज का यही तो तरीका है बनाई जाए और आम रखा जाए खास नहीं आम जो आए खा के जाए जितनी भी हैसियत हो ऐसा नहीं है कि सबको मुकम्मल और सबको खिलाना भी जरूरी ऐसा भी नहीं जितनी हो मुमकिन उतनी खिलाए लोग यही तो करते थे आजकल तो ऐसा नहीं होता अल्लाह राम फरमाए कुछ ही है जो आम होती है वरना फोन कर दिया जाता है कल हमारे घर न्याज तुम आना कल हमारे घर न्याज तुम आना कल हमारे घर न्याज तुम आना दावत भी दे सकते हो मैं इनकार नहीं करता लेकिन मुस्तफा के गुलामों हक गरीबों का है हक है ये गरीबों का है न्याज उसी को तो कहा जाए जो गरीबों को खिलाया जाए ये भी आप ध्यान में रखें अमीर भी खा सकते हैं इनकार नहीं करता खा सकते हैं लेकिन सबसे पहले गरीब को खिलाया
اس نے 11ویں کی نیاز پکائی تھی. آنے والے آتے گئے, کھلاتا گیا. اب ایک تھا مسافر, اسے لگی بھوک اور کسی نے کہا کہ جا فلاں نے غوث اعظم کی نیاز بنائی ہے, جا وہی نیاز ہوگی کھا لے. پہلے ایسے ہائی وے پہ ہوٹلیں تو نہیں ہوتی تھی, آج ہمارے لیے یہ بھی رسول اللہ کا صدقہ ہے. یہ بھی میرے آقا کا کہ ہمیں اتنی آسانیاں ملی ہے کہ جہاں گاڑی رکے وہی ہوٹل. اتنی آسانیاں ہیں. یہ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. مشکل تو تھا حضرت بلال کے لیے, ہمارے لیے کیا کہ آپ کو کوئی روکتا ہے کہ مسجد میں مت جاؤ. مشکل تو تھا ابو بکر کے لیے, مشکل تو تھا مصعب بن عمیر کے لیے, مشکل تھا حضرت خبیب کے لیے, ان کے لیے مشکل تھا. ہمارے لیے آسان ہے, آسان, اور اتنا بھی آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں بیٹھے بیٹھے جنت ملے گی, اتنا بھی آسان نہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, اتنا بھی آسان ہے. یہ دین ہے, درمیانی ہے. بہت بہترین. حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے بیچ میں, ان دونوں کی شریعت میں جو بیچ والی ہے وہ دین ہے مصطفیٰ کا. اس وقت یہ ہوٹلیں وغیرہ تو وہ بیچارہ, اور سفر بھی ایسا پیدل تھے یا سواریاں بھی جانوروں کی تھی تو وہ وہیں سے گزر ہوا, بھوکا تھا. کسی نے بتایا فلاں گھر میں جا اور جا کر کے غوث اعظم کی نیاز بنی ہے تو تھوڑا سا وہیں بچا وہ تو کھا لیں. اور وہ جیسے ہی پہنچا وہاں نیاز ختم, نیاز ہو گئی ختم. اس نے کہا کوئی بات, لوگ بھی ایسے ہی, آج تو لوگ تانا دیتے ہیں تمہیں نیاز کیوں کرتے ہو, ختم ہو گئی. تانا نہیں دینا چاہیے. یہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق نیاز کی, اس نے تانا نہیں مارا. اس نے کہا اللہ کا شکر, ختم ہو گئی تو رب کی مرضی ہے, واپس لوٹا. اور جیسے ہی واپس لوٹ رہا تھا, جہاں لوگوں کو کھلایا گیا تھا وہاں اس کی نظر ایک دانے پہ پڑی. ایک ہی دانہ گرا ہوا تھا. جیسے ہی نظر پڑی خیال کیا کہ یہ ہو سکتا ہے غوث اعظم کی نیاز کا ہو. یقین نہیں تھا کہ یہ اسی نیاز کا ہے, صرف خیال آیا کہ یہ غوث اعظم کی نیاز کا ہوگا. ایسے ہی نیچے گرا ہو کسی کے قدموں میں آئے گا, یہ بے ادبی ہوگی. اٹھا لیا, اٹھا کر کے اس دانے کو صاف کیا اور صاف کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے کھایا. قسم رب کی ابھی یہ دانہ اس گلے سے نیچے اترا نہیں تھا کہ رب نے اپنا ولی بنا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. تو یہ بھی خیال رکھیں, ادب یہ آپ ذرا سوچیں, غوث اعظم جو زین العابدین کی نسل, یعنی امام حسن کی نسل, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور والدہ کی نسل جو ہے وہ امام زین العابدین کی نسل. ذہن میں رکھیں, نسل تو دیکھیں. جب ان کے زین العابدین کے بیٹے کا حال یہ ہے کہ ان کے بیٹے کی نیاز کا ایک دانے کا ادب کریں تو اللہ اپنا ولی بنا دے, تو جب زین العابدین کی نیاز کا ادب کریں گے تو رب اپنا ولی ضرور بناؤ. کیا بات ہے, بہت اچھے, بہت اچھے. لیکن ہمارے یہاں تو کھانے سے زیادہ گراتے زیادہ. اس کا خیال رکھیں, نہ کسی کے قدموں میں آنا چاہیے, نہ کسی گٹر میں جانا. جتنا آپ کو منع تو نہیں کیا جاتا, جتنا ہو چاہیے سب کچھ ملے, اتنا جتنی ضرورت ہو اتنا لیں, نہ اس کو زیادہ بگاڑیں. یہ نیاز ہے ان بزرگوں کی ہے کہ جن کے صدقے میں پوری دنیا کے اندر نعمتیں بٹ رہی ہے, تو یہ صدقہ انہی کا. یہ بھی خیال رکھیں. اگر نیاز کے لیے بھی آئے ہوں گے تو ایمان یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ انہی کی محبت میں ہمیں بخش دے گا. امام زین العابدین یہ 5 شعبان کو پیدا ہوئے. میرے آقا تاجدار مدینہ کے شہزادے امام حسین کے گھر, اور نام ان کا رکھا گیا علی. لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, نام رکھا گیا علی, اور امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھا تھا, اور اس کی بھی ایک وجہ تھی.
رکھا تھا نا، اس کی بھی کیوں رکھا تھا پتا ہے؟ نام جیسا رکھو گے ویسا اثر ہوگا. کیا بات ہے، بہت اچھے. جس نیت سے نام رکھو گے اثر. امام حسین نے جو نام رکھا تھا علی، کس نیت سے رکھا تھا کہ میرے باپ اتنے طاقتور ہے جو شیر خدا ہے، میں نام رکھوں تاکہ یہی طاقت میرے بیٹوں میں آئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی طاقت آئی ہے. میدان کربلا آپ نے 12 سنا ہے. جی. امام علی اکبر، ہائے ہائے ہائے. ان کا بھی نام علی ہے. اللہ اکبر. اکبر جو ہے نا تو پہچان کے لیے. جی. اسی لیے تو آپ نے مجھ سے پہلے جب حضرت تقریر میں کہا رہا تھا نا علی اوسط، امام زین العابدین کا نام علی تھا، اوسط پہچان کے لیے تھا. اور چھوٹے جو تھے ان کا نام تھا علی اصغر، نام ہی علی تھا. اصغر تو پہچان کے لیے کہتے تھے، بڑے تھے تو ان کو اکبر کہا، چھوٹے تھے تو اصغر کہا، اور بیچ والے تھے تو اوسط کہا. اور یہ عربی ہے، عربی کہ اکبر کا معنی سب سے بڑا، اصغر کا معنی سب سے چھوٹا، اور اوسط کا معنی بیچ والا. جی جی. کیا بات صحیح صاحب، کیا بات. یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں ابھی تک پتہ نہیں کہ قرآن کی آیت کیا ہے، حدیث کیا ہے، اور اللہ اکبر. تھوڑی سی اگر کوئی عربی پڑھ لیں تو ہم اس کو قرآن کی آیت سمجھ بیٹھتے ہیں. کیا بات ہے. تھوڑی سی اگر کوئی عربی، تو ہم تو یہی سمجھتے کہ قرآن پڑھ رہا. پھر اگر وہ عربی میں گالیاں بھی دے تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ قرآن. نہیں سمجھتے تب دیکھیں، ہم کچی بولتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو کچی نہیں سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہ سامنے ہنس رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں سمجھتے. انہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے. تو ہمارا بھی حال یہی ہوگا، سامنے عربی بولنے والا ہوگا اور وہ ہمیں گالیاں دے گا تو ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ ہم سے کچھ پوچھ رہا ہے، لیکن ہم جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہم سمجھتے. یہ بھی آپ ذہن میں، یہ اصغر، اکبر، اوسط، نام تینوں کا آپ نے علی رکھ دیا. اور رکھنے کی بھی وجہ میں نے بتا دی. تو اب آپ خود اندازہ فرمائیں، ہمارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں نام کیسے چاہیے؟ ہم تو رکھیں گے سلمہ، نیت جیسی. اگر سلمان فارسی جیسی نیت ہوگی تو بیٹا ویسا ہی بنے گا، ان کا غلام ہی بنے گا. اور اگر نیت کسی اور کی ہے تو بیٹا ویسا ہی بنے گا. بہت اچھے. پھر وہی ہاتھ میں چاندی کی چین پہن کے پھرے گا، جی جی. وہی ٹی شرٹ، وہی پین. پھر آپ جتنا سمجھاؤ نہیں، کیونکہ نام کا اثر ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا نام اچھا رکھو، بچوں کے نام اچھے رکھو، کیونکہ نام کے اثر نام ہی کے تو اثر ہے. آج جو ہو رہا ہے یہ نام آپ دیکھیں، سارے نام یا تو فلم کے اوپر ہوگا یا کسی سیریل کے اوپر ہوگا. لڑکیوں کے بھی نام رکھیں شمرن، اس کا معنی کیا کیا یہ شریعت میں ہے؟ آپ یہ تو سوچیں ذرا کیسے رکھ دیا پتہ نہیں، یہ ٹی وی میں آیا تھا بس پسند آیا رکھ دیا. یہ کون سی بات ہوئی؟ مصطفیٰ کے غلاموں نام بھی ایسا رکھو جس سے اثر ہو. نام جب رکھیں گے کنیز فاطمہ تو وہ بچی آپ کو فاطمہ زہرا کی کنیز بن کر کے دکھائے گی. کیا بات ہے، بہت اچھے. کر کے دکھائے گی. نام رکھو ایسا. اور اگر نام آپ نے کسی اور کا رکھ دیا تو ویسے بن کر کے دکھائے گی. نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا کہ کل ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر کے چلی جائے گی. تو دوست ایسے ناموں سے پرہیز کرے جس سے ہماری عزت برباد ہو جائے. نام ایسے رکھے جیسے حسین نے اپنے بیٹوں کا رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زین العابدین ہے، یہ تو لقب ہے. جی جی. لقب تو بہت سارے ہیں. امین بھی آپ کا لقب، امانت والے، امانت کی حفاظت کرنے والے امین آپ کا لقب. زاہد آپ کا لقب. لقب تو بہت ہے لیکن یہ مشہور ہو گیا زین العابدین، یہ مشہور ہے. ابھی بھی لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان کا نام علی تھا. بس یہ پوچھا جائے کون تو زین العابدین. اب کسی سے بھی پوچھیں کربلا سے کتنے لوٹے حسین کے خاندان میں سے تو جواب ملے گا مرد ایک تھے، نام زین العابدین ہے. لقب لیکن میں انکار نہیں کرتا کہ یہ نہیں کہہ سکتے، کہیں لقب ہے ان کا. زین العابدین کی معنی ہے کہ عبادت کرنے والے جتنے بھی ہیں ان کی یہ زینت.
عبادت کرنے والے جتنے بھی ان سب کی زینت ہے حسین کا بیٹا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک تو دیکھو حدیث پاک میں بھی آیا ہے جی امام مالک تو یہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کو زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت سجدے میں نظر آئے، ہر وقت۔ ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ ان کے پاس جو باغ تھا نا باغ، اس باغ میں 500 درخت تھے۔ امام زین العابدین کے پاس جو باغ تھا اس میں 500 درخت، اور امام زین العابدین روزانہ ان 500 درختوں کے سائے میں روزانہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر درخت پہ 2، پورے دن میں 2 نہیں، ہر درخت پہ 2 رکعتیں، گویا کہ ہر روز 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ 1000 رکعت کے سجدے ہوئے 4000۔ ذہن میں رکھیں، ایک رکعت کے 2 سجدے اور 1000 رکعت تو 2000، ایک رکعت کے 2000 سجدے، ایک رکعت کے اور 1000 کے 2000 سجدے، ایک رکعت کے 2 سجدے، 1000 رکعت کے 2000۔ یہ نفل کی بات کر رہا ہوں، فرض الگ، جی جی جی۔ اور یہ اپنے باغ میں پڑھتے تھے، گھر پہ الگ۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں جنہوں نے نام لقب رکھا نہیں اچھا ہی رکھا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ان کو ہر وقت سجدے میں ہی دیکھا گیا، اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ اسی لیے لقب ہی پڑ گیا زین العابدین۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات ایسے ہی بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ لقب جو ہے زین العابدین کا، یہ لقب دیا مصطفیٰ جان رحمت نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا، میرے آقا تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ میدان معاشر میں اللہ ندا دے گا، ندا، سب لوگ ہوں گے، اللہ فرمائے گا زین العابدین کہاں ہے؟ رب فرمائے گا زین العابدین کہاں؟ رب فرمائے گا زین العابدین کہاں؟ آگے آ جا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زین العابدین کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے علی کا پوتا، حسین کا بیٹا علی۔ حضرت علی کے بیٹے حسین، امام حسین، امام حسین کے بیٹے علی زین العابدین وہی ہے۔ میدان معاشر میں رب ان کو پکارے گا تو زین العابدین سے پکارے گا۔ یہ ہے زین العابدین جی۔ انہوں نے اپنی، اور پھر ان کا جن سے نکاح ہوا تھا، جن سے یعنی امام علی مقام کا، اور وہ زین العابدین کی والدہ حضرت شہربان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو تھی یہ بھی ایران کے بادشاہ کی شہزادی، اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ ایران کے بادشاہ کی شہزادی، اور دور ہے فاروق اعظم کا۔ کیا بات ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ کے بعد خلافت پہ آئے فاروق اعظم، آئے ابو بکر کے بعد فاروق اعظم۔ دیکھو ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں اگر یہ کہہ دوں کہ میرے آقا کے بعد فاروق اعظم آئے تو آپ سوچیں گے پتہ نہیں ہے ان کو، وقت نہیں ہے، اسی لیے میں سیدھا فاروق اعظم کا نام لے رہا ہوں۔ تو یہ ایسی باتیں اور ہو رہی ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ تو میرے آقا کے بعد ابو بکر کے بعد فاروق اعظم، اور فاروق اعظم نے ایران کو فتح فرمایا، ایران کو فتح کیا، اور ایران کے بادشاہ کی 3 شہزادیاں فاروق اعظم قیدی بنا کر کے لائے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے شہنشاہ کی بیٹی ایران کا راجہ تھا، اس کی شہزادیاں تھی 3 تھی۔ روایتیں الگ الگ ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، کسی میں ہے کہ ایک ہی تھی اور کسی میں ہے کہ 3 تھی، اور 3 تھی تو ایک شہزادی ابو بکر کے شہزادے محمد کے نکاح میں دیا،
دوسری شہزادی فاروق اعظم خود کے بیٹے عبداللہ کے نکاح میں دیا، اور تیسری بیٹی حضرت علی کے شہزادے حسین کے نکاح میں دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک والی روایت اس طریقے سے ہے کہ فاروق اعظم نے پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے، تو کہا گیا یہ راجہ کی ہے، شہنشاہ کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس شہزادی کا نکاح یہ تو تھی ایران کے یعنی بادشاہ کی بیٹی، لیکن میں اس کا نکاح ایسے نوجوان سے کروں گا جو دونوں جہاں کے مالک کا شہزادہ ہے، اور وہ اور کوئی نہیں، امام حسین کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت والدہ بہت خوب۔ اور یہ امام حسین جی علیہ السلام، امام زین العابدین۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں، غوث اعظم کے بارے میں ہم نے بارہا سنا، باپ بھی عبادت کرنے والے، ماں بھی عبادت کرنے والے، جب دونوں رب سے ڈرنے والے، رب کی عبادت کرنے والے، جب بیٹے کا عالم یہ ہے تو آپ اندازہ فرمائیں جس کے بارے میں میرے آقا فرما دے الحسین منی و انا من الحسین، اور پھر میرے آقا فرما دے حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور پھر میرے آقا فرما دے جو حسین سے محبت کرے میں اس سے محبت کروں، اور رب سے فرمایا عرض کی مولا تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ اندازہ فرمائیں جب غوث اعظم کے والدین نیک آئے، اللہ نے عبد القادر جیسا بیٹا عطا فرمایا، تو وہ امام حسین شہربانو تھی، اللہ نے انہیں زین العابدین عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، صبر بھی تھا، سخاوت بھی تھی، سب کچھ۔ عبادت نام سے پتا چلا، عبادت تو اتنی تھی، لقب سے پتا چل گیا کہ کہا دیا گیا عبادت کرنے والوں کی زینت ہے تو حسین کے شہزادے۔ سخاوت آپ نے سنی مجھ سے قبل، حضرت ان کی سخاوت کا ذکر کر رہے تھے کہ جب ان کے وصال کا وقت اور وصال ہوا اور غسل کا وقت قریب آیا، جیسے ہی بدن سے جبہ اتارا گیا دیکھا تو بدن پہ نشان تھے، نشان، اور وہ نشان کس کے تھے؟ تو یہی کہ امام زین العابدین غریبوں کی مدد کرتے۔ لوگوں نے کہا ہم نے تو دیکھا، تو کسی بتانے والے نے بتایا تم کیسے دیکھو گے، رات کے وقت جب تم اپنے گھروں میں تھے تو یہ حسین کا نوا، حسین کا شہزادہ امام زین العابدین رات کے وقت اپنی پیٹھ پہ سامان اٹھا کر کے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوتا نہیں تھا، یہ تقسیم کرتا تھا۔ سخاوت بے شک۔ اور صبر کا حال اگر دیکھنا ہو تو کربلا کے بعد جو ہوا وہ دیکھیں۔ جی جی اللہ۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، دیکھو حضرت عباس کا صبر کربلا میں ختم ہوا، حضرت علی اکبر کا صبر کربلا میں ختم، امام علی اصغر چھوٹے بچے 6 ماہ کے کربلا میں صبر ختم، امام قاسم کا صبر کربلا میں ختم، اون و محمد کا صبر کربلا میں ختم، امام علی مقام کا بھی کربلا میں ختم، امام زین العابدین کا صبر اب شروع ہوا، ختم ان کا اب شروع ہوا۔ جی جی یہی تو امام علی مقام نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا صبر کرنا، جی صبر کرنا بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، صرف اتنا نہیں خیمے جو ہیں میرے بعد جلا دیے جائیں گے، تپتی ہوئی دھوپ میں بٹھائے جاؤ گے، اونٹ کی ننگی پشت پہ بٹھائے جاؤ گے، شہزادیوں کے سروں سے اوڑھنیاں اتاری جائیں گی، اور پھر تمہیں قیدی بنا کر کے نکالا اور جلوس نکالے جائیں گے، لیکن بیٹا صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ آخری وقت وصیت بھی یہی تھی۔ جی آپ نے نہ سنا ہو تو میں بتا دوں کیا کیا ہوا ہے، اس کے بعد اگر نہ سنا ہو تو بتا دوں کیا ہوا۔ امام علی مقام کی شہادت جب ہوئی، اب کوفے والے جتنے یزیدی تھے آگے بڑھے، مال کو اپنے قبضے میں کر لیا، جو جو باتیں امام علی مقام نے بتائی تھی سب ہوا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی، پاؤں میں بیڑیاں لگا دی، یہاں تک کہ چھوٹی سکینہ کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں،
سکینہ ان کے سروں سے اوڑھنی اتاری گئی. یہاں جشن منائے جا رہے ہیں, یہاں خیمے کے اندر ہے, دھوپ ان کے سروں پہ نہیں. اور یہاں شہزادیوں کا حال یہ ہے کہ جن کے بالوں کو کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا, آج اسی بالوں کو انسان بھی دیکھتا ہے اور یہ آسمان بھی دیکھ رہا ہے. اندازہ فرمائے, بات یہاں تک بس نہیں, لے کے گئے کوفہ کی طرف. کوفہ سے دمشق کے بیچ میں کیا ہوا پتا ہے؟ دوپہر کا وقت آیا, دوپہر کا وقت آیا, کھانا بنانے کے لیے وہی رکے. لے جا رہے تھے کہاں؟ یزید کے پاس. امام حسین کا سر نیزے پہ لے جا رہے ہیں یزید کے پاس, اور یہ شہزادیاں اونٹ کی ننگی پشت پہ, گرمی زیادہ تھی, اونٹوں کو بٹھایا گیا, شہزادیوں کو زمین پہ بٹھایا گیا, اور خود خیمے گاڑ کر کے وہیں کھانا بنانے لگے, آرام کرنے لگے. وہاں حضرت سکینہ جو چھوٹی تھی, دھوپ کی وجہ سے ایک درخت کو دیکھتی ہے کہ اس درخت کی تھوڑی سی چھاؤں ہے, سوچا کہ اس چھاؤں میں تھوڑا آرام کر لوں, اور سکینہ اٹھ کر کے کسی کو بتائے بغیر چلی گئی اور جا کر کے وہیں سونے لگی. چونکہ چھوٹی بچی تھی, سفر بھی طویل تھا, نیند بھی آ گئی. اور پھر یہاں سے امام عالی مقام کے شہزادے اور پھر ان کے گھر والوں کو لے کر کے یہ قافلہ روانہ ہوا. کسی کا دھیان سکینہ کی طرف نہ گیا, وہ وہیں رہ گئی. اب یہ شام کا وقت قریب آیا, پھر تھوڑی دیر آگے جا کر کے انہوں نے پڑھاؤ ڈالا اور رات کے کھانے کا انتظام کیا, اور کھانا کھا کے سفر کے لیے آگے روانہ ہوئے تھے. چونکہ جس نیزے پہ امام علی مقام کا سر تھا, اس نیزے کو زمین میں گاڑا تھا, اور جب ان کا کام ختم ہوا اب آگے روانہ ہو رہے تھے. امام علی مقام کا سر جس نیزے پہ تھا, اس نیزے کو اکھاڑنا چاہا تو زمین سے نیزہ اکھڑا نہیں اور نہ نکال سکے. ایک آیا, دو آیا, 40 لوگ آئے, لیکن نیزہ نہ نکلا. آئے زین العابدین کے پاس, عرض کرنے لگے بتائیں نیزہ کیوں نہیں نکلتا جس پہ آپ کے بابا کا سر ہے؟ آپ نے جیسے ہی شہزادیوں پہ نظر کی تو سکینہ غائب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ اندازہ فرما لیں, واہ, یہ اگر ہم سب پہ رحم فرمائے, اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا نا, یہ چاہے جتنے بڑے دعوے کر لیں لیکن ہمارے دعوے کمزور ہیں. ہمارے دعوے ہیں یہ کمزور, اتنے کمزور ہیں. مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ دجال کو دیکھ کر کے ہم اپنا ایمان نہ کھو بیٹھیں. اتنا ڈر لگتا ہے. جی جی دور ہے, اس دور کی وجہ سے بول رہا ہوں, جی جی, کیونکہ شریعت کا کوئی خیال نہیں رہا. بس وہی ہوا پہ اڑے تو ولی, سمندر کے پانی پہ چلے تو ولی, اور بیچارہ کوئی 5 گانا نماز پڑھتا ہے تو وہ کچھ نہیں, اور جو نماز نہیں پڑھتا ہوا میں اڑ رہا ہے تو ولی. تو اس حساب سے تو ہم دجال کو دیکھ کر کے ولی مان لیں گے. اس حساب سے تو کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھے گا, مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ رحم فرمائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اس وقت نہیں تھے, ہوتے تو میرا, دیکھیں یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں. آج کل دور کو دیکھ کر اگر ہم ہوتے ہیں تو شاید یزیدیوں کے ساتھ ہوتے. اللہ نے جو بنایا ہے جیسے نظام, الحمدللہ شکر کریں کہ بعد میں اللہ نے پیدا فرمایا اور ہمیں امام علی مقام کا عاشق بنایا. یہ آپ ذہن میں رکھیں, امام حسین کا عاشق بنایا, اللہ کا کرم ہے. امام زین العابدین نے جیسے نظر کی, سکینہ نظر نہیں آئی. آپ نے کہا پھوپھی جان سکینہ کہاں ہے؟ بی بی زینب نے دیکھا تو سکینہ غائب ہے. پھر بی بی زینب نے کہا ہو سکتا ہے دوپہر کے وقت ہم رکے تھے اور وہیں دوپہر میں دھوپ زیادہ تھی, سکینہ پیچھے رہ گئی ہو, میں جا کر کے دیکھتی ہوں. امام زین العابدین اور بی بی زینب نکلے ہیں سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے. دیکھا رات کا وقت تھا, چھوٹی بچی ڈر گئی ہوگی. انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت سکینہ کو گود میں لے کر کے سکینہ سے پوچھتی ہے بیٹی ذرا بتا کیا ہوا ہے, اور سکینہ اپنے لہجے میں کہتی ہے کیا بتاؤں, میرے بھائی علی اصغر 6 مہینے کا تھا, انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. میرا بھائی علی اکبر تھا, انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. میرے جس سے میری منگنی ہوئی قاسم, اس کو بھی نہیں چھوڑا. میرے چچا عباس کے بازو قلم کر دیے, یہاں تک کہ میرے بابا کو بھی
شہید کر دیا۔ سکینہ یہ واقعہ سنا رہی تھی، بی بی زینب کی نظر پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور کہا ماں تیرا شکر ہے کہ تو نے میری بھتیجی کی حفاظت فرمائی، اللہ تجھے بدلہ عطا فرمائے۔ اس وقت نقاب پوش خاتون نے نقاب اٹھایا، بی بی زینب دیکھ کر کے حیران ہے، وہ کوئی اور نہیں تھی، بی بی زینب کی ماں فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، صحیح ذہن میں رکھیں، میں امام زین العابدین کا صبر بتا رہا، یہ صبر تھا، صبر کیا، یہ صبر ہی تو ہے، اور سب جانتے تھے اس میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں تھی۔ امام علی مقام کی شہادت سب، فاطمہ زہرا کو بھی معلوم، علی کو بھی معلوم، سب کو معلوم۔ اور یہ قافلہ پہنچا کہاں؟ دمشق، وہاں پہنچا یزید جہاں رہتا تھا وہاں، اور وہاں یہ بڑا مشہور واقعہ، حضرت سال جب حضرت سکینہ سے پوچھتے ہیں کہ میں مدینے سے ہوں، آپ کے نانا کا غلام ہوں، کچھ کام، تو اپنے پردے کا کتنا خیال رکھا تھا؟ کہا تھا کام کچھ نہیں ہے، بس اتنا کہہ دو میرے ابا کا جو سر ہے اسے آگے لے جاؤ، کیونکہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کی نظر ہم پہ پڑے۔ پردے کا کتنا خیال۔ اور پھر یہ قافلہ دمشق میں پہنچا، اس وقت ایک عورت تھی جو قیدیوں کو کھانا کھلاتی، ایک عورت جو قیدیوں کو کھانا بھی دیتی تھی، کپڑے بھی دیتی تھی۔ عورت جب اس کو یہ پتا چلا کہ قیدی آئے، قیدی کھانا بھی بھیجا، کپڑے بھی بھیجے، اور پھر اپنی کنیز سے کہا تھا اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو کہنا میں اور بھی دوں گی۔ جو کنیز تھی وہ لے کر کے آئی، کھانا بھی لے کر کے آئی، کپڑے بھی لے کر کے آئی، اور پھر زینب سے پوچھا کسی چیز کی ضرورت کسی چیز کی نہیں، تیری ملکہ کون ہے اسے پہ، اسے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دے۔ اب وہ ملکہ جس نے کھانا بھیجا تھا وہ کھانے بھیجنے والی آئی، آ کر کے کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہا تیرا شکر ہے کہ تو نے کھانا دیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے سر چھپانے کے لیے کپڑا دیا، اب بتا دیکھ ہم قیدی آئے، زیادہ تو کچھ نہیں دے سکتے لیکن ہاں دعا ضرور دے سکتے ہیں، بتا کس چیز کی دعا چاہیے؟ تو اس عورت نے کہا دینا ہی ہے تو صرف اتنی دعا دے دے کہ اللہ مجھے زینب سے ملا دے اور حسین کا جلوہ دکھا دے۔ تب زینب رو کر کے کہتی ہے جس زینب کا ذکر تو کرتی ہے وہ زینب میں ہوں اور حسین کا سر نیزے پہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جس نیزے پہ جو نیزے پہ سر ہے وہ سر، اب وہ رونے لگی۔ بی بی زینب نے پوچھا ذرا بتا تو صحیح تو ہے کون جو مجھ سے ملنا چاہتی تھی؟ اس نے عرض کی کہ میں آپ کی ماں کی کنیز تھی، کنیز فاطمہ زہرا کی، اور میں آپ کے گھر میں کام کرتی تھی، آپ چھوٹے تھے، آپ کے بھائی حسین بھی چھوٹے تھے، میں آپ کو کھیلنے کے لیے لے جاتی تھی، میں آپ کو کبھی کھلاتی کبھی پلاتی، پھر میری شادی ہو گئی، میں دمشق آ گئی، تب آپ کی والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی اور کہا تھا بیٹی دمشق جا رہی ہے، اس نصیحت پہ عمل کرنا، جب تک زندہ ہو تب تک عمل کرنا، کہ جیسے ہی وہاں آواز آئے کہ قیدی آئے ہیں تو انہیں کپڑے بھی دینا، انہیں کھانا بھی دینا۔ سبحان اللہ، فاطمہ زہرا کو بھی اس بات کا علم تھا، لوگ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں تھا، اور کچھ لوگ تو یہاں تک اعتراض کرتے ہیں علم تھا تو کیوں گئے؟ تو گئے ہیں تو دین بچانے کے لیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں خبر تھی تو کیوں گئے؟ نہیں جانا تھا، نہیں گئے تھے تو یہ دین جو ملا ہے یہ نہ ملتا، یہ ملا ہے گئے تب۔ یہی تو مکے والوں سے کہا تھا حج کرنے کے لیے جو آئے تھے انہوں نے کہا تھا حسین حج کر کے جائیں، آپ نے فرمایا تم یہاں حج کرو اور میں تمہارا حج بچانے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام علی مقام نے پردے کا خیال کتنا رکھا پتہ ہے؟ امام زین العابدین اور پھر جو ہے بی بی زینب، یزید نے سب کو اپنے سامنے بٹھایا، محفل سجی ہوئی ہے، زین العابدین سے پوچھا ظاہر سی بات ہے پھوفی جان حضرت زینب بھی ہے، آپ نہیں بولے۔ زین العابدین کا صبر دیکھیں، میدان کربلا سے لے کر کے مدینے پہنچے ہیں، صبر دیکھیں۔ امام زین العابدین سے نہیں پوچھا، بی بی زینب سے کہا، اور اسی کو سیاست کہا جاتا ہے، ہم اپنی زبان میں کہے تو راج کارن اسی کو کہا جاتا ہے، اور اسی کو حکومت
حکومت کے لیے اس نے سیاست کھیلی تھی. یزید نے کہا میں نے تو حکم نہیں دیا تھا ابن زیاد کو کہ قتل کر دے, میں نے تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس لے کر کے آئے, لیکن اس نے جو ہے قتل کر دیا. اگر یزید اپنی بات میں سچا ہوتا تو بعد میں ابن زیاد سے اس کا بدلہ لیتا, لیکن بدلہ نہیں لیا بلکہ الٹا ابن زیاد کو مالدار کر دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ یزید ہی کا تو کام تھا. اس وقت بی بی زینب نے یزید کے سامنے خطبہ پڑھا ہے. آپ جب خطبہ دے رہی تھی تب ایک نابینا بیٹھے تھے اور نابینا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کے کہنے لگے مجھے آواز سنائی دے رہی ہے, یہ آواز کسی عورت کی نہیں ہے, یہ آواز مرد کی ہے, اور مرد میں بھی کسی اور کی نہیں ہے, یہ آواز حضرت علی کی ہے. کیا علی موجود ہے؟ تو آواز دینے والی زینب نے کہا بابا علی تو نہیں, علی کی شہزادی زینب بول رہی ہے, اور یہ علی کی آواز اس لیے ہے کہ عورت کی آواز کو چھپانا فرض ہے, تو میں اپنی آواز چھپا کر کے بابا علی کی آواز میں بول رہی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب سعید صاحب, بہت خوب. بہت اچھے سید صاحب ماشاءاللہ. چونکہ جمعے کا دن جب آیا تو امام زین العابدین سے کہا آپ کو کچھ خطبے میں آپ نے خطبہ دیا, اور جب خطبہ دے رہے تھے لوگوں پہ اثر ہو رہا تھا اثر, اور یزید کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ ابھی مجھے مار نہ دیں. اس نے کیا کیا, یہ خطبے کی جو اذان ہوتی ہے جمعے میں, کسی کو کھڑا کر دیا, کہا جلدی جلدی اذان دے. اذان دی گئی. اذان امام زین العابدین بیٹھے, اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین نے بھی یہی فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر, بے شک اللہ بڑا, بے شک اللہ بڑا. پھر آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ آواز آئی آپ نے یزید کی طرف دیکھ کر کے کہا یزید دیکھ, آج بھی منبر پہ میرے نانا کا نام ہے اور یہ نام بلند ہوگا. اور پھر خطبہ جمعہ ختم ہوا, اور جمعے کے بعد یزید نے باحفاظت ان کو مدینے پہنچایا ہے. کربلا سے لے کر کے مدینے تک اتنی مصیبتیں آئی ہیں, لیکن زین العابدین نے صبر کیا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اسی کا نام صبر ہے. واہ واہ. یہ آپ ذہن میں رکھیں, اسی کا نام. ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے, حقیقت میں صبر کسے کہا جاتا ہے یہ تو ہم سمجھے ہی نہیں. دیکھیں کسی کے گھر میں انتقال ہوا, سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے رونا دھونا, چیخنا چلانا. اسی کا نام صبر نہیں ہے. اور دفن کرنے کے بعد آ کے کہیں گے ان اللہ مع صابرین. دفن کے بعد پھر تو صبر ہی کرنا ہے, کیا کر سکتا ہے, کیا تو زندہ کر سکتا ہے. تو اب صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, کیا کرے گا, اب تو صبر ہی کرنا ہے. اسی کا نام نہیں, صبر کہتے ہیں اس کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ انتقال کر گیا, زبان سے کچھ نہ بولا, سب سے پہلے یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کا نام ہے صبر, اسی کا نام. دفن کے بعد تو ہر کوئی صبر کرے گا, ہر کوئی صبر ہی کرنا پڑے گا, واپس تو آ نہیں سکتا. تو صبر اسی کا نام, نہ رونا نہ دھونا. دیکھ لیں میدان کربلا میں بھی امام زین العابدین نے ایک بھی آنسو نہیں بہا, ایک بھی نہیں. دمشق پہنچے ہیں ایک بھی آنسو, وہیں سے مدینے کی گلیوں تک پہنچے ایک بھی آنسو نہیں. لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کے دربار پہ نظر گئی, گنبد خضرا پہ نظر گئی, زین العابدین کے آنکھوں سے بند ٹوٹا اور سمندر کی طرح آنسو بہنے نکلے. لیکن یہ بھی بے صبری میں نہیں تھا, ایک شکوہ تھی, شکوہ. نانا جان آپ کی امت نے کیا کیا, آپ کی امت نے یہ کیا کیا, اس حسین کو جس سے آپ محبت کرتے تھے بے رحمی سے قتل کر دیا. اور اس کے بعد بھی آپ نے صبر فرمایا. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, امام زین العابدین حج کے لیے جاتے تھے, اور حج کے لیے جا رہے تھے تو بیچ میں کہیں رکے تھے.
آپ بیچ میں رکے تھے اور بیچ میں رکے، اور یہ دور تھا مختار ثقفی کا، اور یہ مختار ثقفی وہ ہے جس کے گھر میں امام مسلم بن عقیل سب سے پہلے ٹھہرے تھے، وہی، اور یہ وہ ہے کہ جب یزید مر گیا تو تخت پہ بیٹھا، اور بیٹھا تو ایک ایک یزیدی کو چن چن کے مارا۔ بعد میں وہ مرتد ہو گیا مختار ثقفی، لیکن اس نے یہ بدلہ لیا، ایک یزیدی بھاگ گیا اور وہ جا رہا تھا مکے کی طرف، بیچ میں جہاں امام زین العابدین نے اپنا خیمہ اور قافلہ روکے رکھا تھا، وہیں قافلے کو دیکھ کر کے دوڑ کر کے آیا، قافلے والے کہیں پانی تو مل جائے پھر آگے سفر کروں گا، پانی کے لیے آیا، خیمے کے اندر جیسے ہی گیا دیکھا تو امام زین العابدین کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا کیا کام ہے؟ کہا پانی چاہیے، آپ نے پانی دیا، کہا اور کچھ؟ کہا کھانا چاہیے، آپ نے کھانا دیا۔ 3 دن تک رہا تھا، 3 دن تک آپ نے ہر ضرورت کو پورا فرمایا، کھانا بھی دیا، کپڑا بھی دیا اور پانی بھی دیا، جو جو ضرورت کی چیزیں سب عطا۔ اور جب تیسرا دن امام زین العابدین کو جانا تھا حج کی طرف، اور امام عالی مقام کے شہزادے امام زین العابدین نے کہا یہ لے کچھ اشرفیہ رکھ، سفر میں کام آئے، اب میں جا رہا ہوں حج کے لیے، تو اپنے رستے پہ چلا جا، اب تو اپنے رستے پہ چلا جا۔ اس نے عرض کی، کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید پہچان لیتے تو یہ نہیں کرتے، کھانا بھی نہ دیتے، اشرفیہ بھی نہ دیتے۔ امام زین العابدین نے جواب میں کہا جس وقت تو میرے سامنے آیا تھا میں اسی وقت تجھے پہچان لیا تھا، تو وہی تو ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کو تیر ماری تھی، تو وہی تو ہے جس نے میرے بابا کے سینے پہ نیزہ مارا تھا، میں نے تجھے اسی وقت پہچان لیا۔ اس نے کہا جب پہچان لیا تو یہ محبت اور یہ اتنی مدد کیوں، یہ میرے اس کے لائق نہیں ہو۔ آپ نے کہا تو جس لائق تھا، تو جیسا تو جانتا تھا ویسا تو نے ہمارے ساتھ کیا، لیکن ہمارے نبی نے ایسا نہیں سکھایا، ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ جس پہ ظلم ہو چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کی مدد فرما۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تیرا کام تھا، دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایک بات پوچھوں، ہمیں اگر کوئی ایک تماچا مار دیتا ہے ہم اسے گھر میں آنے نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اسی کا نام صبر۔ صبر تو اسے کہا جاتا ہے 3 دن تک کھانا دے، اور تانا مار کے نہیں۔ ہم اگر کھلا بھی دیں تو یہ کہیں گے کھلا رہا ہوں، ورنہ تو آئے ہوئے جو تماچا مارا، نہیں کہا۔ اور سامنے اشرفیاں بھی دی، اور جب اس نے پوچھا کہ پہچانا نہیں تب کہا پہچان تو لیا، وہی ہے جس نے میرے بابا کے سینے پہ، وہ تیرا کام تھا، ہمارا کام ہے معاف کرنا، مدد کرنا۔ جہاں ہم نے معاف کیا اللہ تجھ سے بدلہ لے گا، ہم کسی سے بدلہ۔ تو یہ امام زین العابدین ہے جنہوں نے صبر کیا ہے، اور صبر کیوں نہ کرے کہ امام عالی مقام نے وصیت فرمائی تھی بیٹا صبر کرنا کیونکہ مشکلیں آنے والی ہے۔ امام زین العابدین نے پوری زندگی صبر میں گزاری ہے، اس کے بعد میدان کربلا سے لوٹے ہیں، اس کے بعد نہ کبھی آپ نے گرم کھانا کھایا اور نہ کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی پیا ہے، اور نہ کبھی لوگوں نے آپ کے چہرے پہ مسکان دیکھی ہے، چونکہ زین العابدین کے آنکھوں کے سامنے کربلا کا منظر ہی تھا کہ نانا کی امت نے نانا کے خاندان والوں کے ساتھ کیسا کر دیا۔ اور پھر امام زین العابدین صبر کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یہ ذات ہے امام زین العابدین کی جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم ان کا ذکر نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ زین العابدین بھی خاندان اہل بیت میں سے آئے، جن کے بارے میں نے شروع ہی میں کہا تھا کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، کہ مدح کوئی مصطفیٰ ہیں، مدح شان اہل بیت، وما علینا الا البلاغ۔